الرحمن الرحیم وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ۔ عنوان ہے تسلی خاتم الانبیاء، تسلی خاتم الانبیاء، اور البتہ استہزاء کیا گیا آپ سے پہلے رسولوں کا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، پس میں نے مہلت دے دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، اور پھر میں نے ان کو پکڑا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، پس کیسا تھا میرا عذاب، پس کیسا تھا میرا عذاب اور سزا۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ سے پہلے نبیوں کو بھی جھٹلایا گیا، نبیوں کی تکذیب ہوئی، نبیوں کا مذاق اڑایا گیا، بعض انبیاء علیہ السلام کو قتل کیا گیا۔ تو اگر یہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، بات تسلیم نہیں کر رہے، تو ایسا معاملہ ابتدا سے چلا آ رہا ہے۔ لیکن آپ یاد رکھو کہ ہم ان کو مہلت دے رہے ہیں، اور پھر جب ہم ان کو پکڑیں گے اپنے عذاب میں تو ہمارے عذاب سے کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ بس تم دیکھو کیسا ہوگا میرا عذاب۔ یہ لفظ عقاب اصل میں ہے عقابی، عقابی یعنی کیسا ہوگا میرا عذاب۔ تو یہاں پر جو یا ہے، یا متکلم کو حذف کیا ہے، اور حذف کرنے کے بعد با پر کسرے کو باقی رکھا ہے تاکہ حذف یا پر دلالت کرے۔ افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت، دلیل عقلی نمبر 8۔ پس وہ شخص کہ جو قائم ہو، پس وہ ذات کہ جو قائم و محافظ ہو، نگران ہو، علی کل نفس ہر نفس پر، پس وہ ذات کہ جو ہر نفس پر محافظ ہے اور نگران ہے، بما کسبت بسبب اس کے جو انہوں نے کیا ہے۔ باب معنی مع کے ہے، جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ ذات اس پر نگران ہے۔ کسبت کے بعد معذوف ہے، کمن لیس کذالک، کمن لیس کذالک، پس وہ ذات کہ جو دوسروں پر محافظ اور نگران ہے، جو کچھ لوگوں نے کیا ہے وہ ذات، اور وہ کمن لیس کذالک جو اس طرح نہیں ہے، یعنی جو لوگوں پر نگران اور محافظ نہیں ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہوں نے بنائے ہیں، ٹھہرائے ہیں اللہ کے ساتھ شریک۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرما دیجئے تم نام تو ان کے بتاؤ، تم نام بتاؤ ان کے۔ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو، کیا تم خبر دیتے ہو اللہ کو کہ وہ اللہ نہیں جانتا اس کو زمین میں، اللہ نہیں جانتا اس کو زمین میں۔ ام بظاہر من القول، یا تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہری لفظ کے اعتبار سے، یا تم شریک ٹھہراتے ہو ظاہری لفظ کے اعتبار سے۔ بل زین للذین کفروا، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا، مکرہم ان کا مکر، وصدوا عن السبیل، اور رک گئے وہ سیدھے راستے سے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ہاد، پس جس کو اللہ گمراہ کر دے نہیں ہے کوئی اس کو ہدایت دینے والا۔ دیکھیں اس آیت میں دلیل عقلی نمبر 8 کا تذکرہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو نگران ہے ہر نفس پر۔ اللہ نگران اور محافظ ہے ہر نفس کے بارے میں اللہ کو سب معلومات ہیں۔ نفس نکرہ ہے اور اس میں عموم کا معنی ہے۔ کائنات میں جتنے انسان ہیں، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، مرد ہو یا عورت ہو، بچہ ہو یا جوان ہو، امیر ہو یا فقیر ہو، اللہ تعالیٰ ہر نفس کے بارے میں ساری معلومات رکھتا ہے۔ وہ ہر نفس کا محافظ ہے، نگران ہے، اور اللہ کے پاس اس کی جمیع معلومات ہیں۔ تو ایک ذات وہ ہے کہ جس کا علم اتنا محیط ہے،
تو اب آگے عبارت معذوف کمل لیس کذالک، اور ایک وہ جس کے پاس یہ معلومات نہیں ہے، وہ اس طرح نہیں ہے، تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی جس ذات کے پاس معلومات ہے وہی معبود برحق ہے، اور جس کے پاس کوئی بھی معلومات نہیں ہے اس کی تم کیسے عبادت کر رہے ہو؟ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، تم لوگوں نے تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیے، ذرا ان کے نام تو بتاؤ۔ قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ فرما دیجئے ان کے نام بتاؤ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا ہے۔ ام تُنَبِّئُونَهُ، کیا تم خبر دیتے ہو اس اللہ کو اس چیز کی کہ وہ نہیں جانتا زمین میں؟ زمین کی قید اس لیے لگائی کہ ان کے معبودان اکثر زمین میں تھے نا، تو زمین میں ان کے معبودان تھے، یہ بت وغیرہ جو انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اس لیے ارض کی قید لگائی کہ یعنی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہوتا تو اللہ کو پتہ ہوتا نا، اللہ کے پاس ہر چیز کا علم ہے۔ اگر اللہ کا کوئی شریک ہوتا تو اللہ کو علم ہوتا، تو کیا تم اللہ کو وہ خبر دے رہے ہو جو اللہ زمین میں نہیں جانتا؟ یعنی ایسی بات کہنا جو اللہ نہیں جانتا یہ تو محال ہے، اور مستلزم محال محال ہے، مستلزم محال محال ہے۔ تو جب اللہ کو کسی بات کا علم نہ ہو یہ محال ہے، تو اللہ کا شریک ہو یہ بھی محال ہے۔ اگر شریک ہوتا تو اللہ کو اس کا علم ہوتا، حالانکہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، زمین میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، صرف وہ نام ہے جو تم نے رکھے ہیں، تم نے نام رکھے ہوئے، حقیقت میں نہیں ہے۔ جب نہیں ہے تو تم ایسی بات کہہ رہے ہو کہ اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، اور اللہ کو کسی شے کا علم نہ ہو یہ محال ہے، تو اس کو مستلزم یہ بات کہ تمہارے جو معبودان ہیں کہ وہ ہمارے معبود ہیں یہ بھی محال ہے۔ اگر یہ ہوتے اللہ کو معلوم ہوتا، اللہ کو معلوم نہیں ہے لہٰذا وہ معبود بھی نہیں ہے۔ ام بظاہر من القول، یا یہ ہے کہ تم ظاہری بات کرتے ہو، یعنی ظاہری الفاظ سے انہیں اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو، ظاہری جملوں سے، یہ ظاہری جملے کہتے تھے نا، اس کے نیچے لکھیں گے ظاہری باتیں کرنا، ظاہری باتیں کرتے تھے، یہ اللہ کے ساتھ اولاد میں شریک ہے، یہ اللہ کے ساتھ نفع میں شریک ہے، فلاں اولاد دے رہا ہے، نفع دے رہا ہے، یہ تو تمہاری ظاہری سطحی باتیں، ظاہری بریکٹ میں سطحی باتیں تمہاری، یعنی ان پر تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی دلیل نقلی، دلیل وحی اور عقلی نہیں ہے، ایک سطحی باتیں ہیں جو بس تم نے سنی سنائی ہیں اپنے باپ دادا سے کہ وہ ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے ہم بھی کر رہے ہیں، اور ثبوت کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ کافروں کے لیے ان کی یہ سازشوں کو مزین کر دیا گیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ شیطان نے ان کے لیے ان باتوں کو مزین کر دیا، ان کو یہ بتایا کہ یہی ٹھیک ہے، تمہارے باپ دادا جب کرتے آ رہے ہیں تو یہی ٹھیک ہے، اب تم کسی ایک آدمی کی وجہ سے اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دو گے، وہ اتنے سارے لوگ جب کر رہے تھے تو یہی ٹھیک ہے۔ تو شیطان نے اس بات کو ان کے سامنے مزین کر کے پیش کر دیا اور انہیں روک دیا سیدھے راستے سے۔ اصل بات کیا ہے؟ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ مزین تو شیطان نے کیا، سبب تو شیطان بنا، لیکن علت اللہ کی ذات ہے۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے اور جسے چاہے اللہ گمراہ کر دے، سبب اس کا شیطان بنا اور وجہ اس کی شیطان کے نقش قدم پر چلنا ہے اور نبی برحق کی بات کو ٹھکرانا ہے۔ یہاں پر لفظ آیا ہے ہادن، یہ باب ضربہ سے اسم فاعل ہے، اصل میں ہے ہادیون، ہادیون، تو یا پر تنوین ثقیل تھی تو تنوین کو گرا دیا، تو اب یا اور تنوین کے درمیان اجتماعی ساکنین ہوا، تو پہلے والے کو گرایا تو باقی بچا ہادن۔ اسی طرح آگے ایک اور لفظ آئے گا واقن اگلی آیت میں، تو واقن بھی اسم فاعل ہے، اصل میں واقیون تھا، تو یا پر ضمہ ثقیل تھا تو اسے گرا دیا، پھر اجتماعی ساکنین میں یا کو بھی گرا دیا تو باقی بچا واقن۔ لہم عذاب فی الحیات الدنیا، انجام مشرکین، بل زینہ پر عنوان لکھو سبب گمراہی، بل زینہ پر سبب گمراہی کیا تھا کہ ان کافروں کے لیے ان کی سازشوں کو، مکر کو مزین کیا گیا۔ لہم عذاب، انجام مشرکین، ان کے لیے عذاب ہوگا دنیا میں، دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہوگا۔
دنیا کی زندگی میں عذاب، اس سے مراد قتل ہونا، قیدی بنایا جانا، ذلت اور رسوائی، امراض اور بیماریاں۔ سمجھ رہے ہو؟ دنیا کی زندگی میں عذاب کیا ہے؟ قتل ہونا، قیدی بنایا جانا، امراض اور تکالیف کا آنا، قحط سالی کا آنا، یہ دنیا کے عذاب ہیں۔ اور وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، آخرت کا عذاب تو سخت ترین ہوگا۔ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ، پس نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی اللہ کے عذاب سے بچانے والا۔ من اللہ کے نیچے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، بشارت۔ اب ربط یہ کہ ماقبل میں کفار کا تذکرہ ہوا اور ان کا دنیاوی انجام اور اخروی انجام کا ذکر ہوا، اب یہاں سے آگے ان کی ضد ایمان والوں کا تذکرہ ہے۔ مثل الجنت التي وعد المتقون، مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے پرہیزگاروں کے ساتھ۔ نیچے لکھیں جو بچنے والے ہیں شرک سے، کفر سے، نافرمانی سے۔ تو جنت کا وعدہ ان کے لیے جو شرک اور کفر سے اور نبی برحق کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، کہ جاری ہوں گی ان کے نیچے نہریں، یعنی جنت میں جو اللہ محلات دے گا اور درخت ہوں گے ان کے نیچے نہریں ہوں گی۔ تو کن کے نیچے؟ نیچے لکھے محلات اور درخت۔ محلات اور درختوں کے نیچے اللہ صاف پانی کی نہروں کو جاری کر دے گا۔ اب یہ تو یہ معنی حقیقت پر ہے کہ نیچے سے نہر چلتی نظر آئے گی، یا مراد اس کے کناروں پر ہے، اوپر محل بنا، سامنے پانی کی نہر جاری۔ دیکھیں جتنا نہر کے کنارے، سمندر کے کنارے گھر ہو نا، اس کی قیمت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ بھئی روزانہ تازہ ہوا، ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے، سامنے سمندر کا ایک خوبصورت منظر ہے، فضا بڑی خوشگوار ہے۔ تو اس وجہ سے اب کوئی کھانا کھانے جا رہا ہے، کدھر جا رہا ہے بھئی؟ دو دریا۔ اب وہاں دریا پہ کیا کھانا تو وہی ہے، لیکن سامنے پانی کی موجیں نظر آ رہی، پانی بہتا نظر آ رہا ہے، تو پیسے پانی دیکھنے کے، وہی روٹی ادھر کھاؤ 1000 روپے، ادھر کھاؤ 10,000، تو وہ پیسے کس کے؟ پانی دیکھنے کے پیسے۔ تو یہاں آدمی پیسے دے کر پانی دیکھ رہا ہے، اور وہاں اللہ اس کے محل کے آگے سفید اور صاف ستھرے پانی کی نہر کو جاری کر دے گا۔ اس پانی میں تو گندا پانی ملا ہوا ہے، وہاں نہر دودھ کی، شہد کی اور صاف پانی کی نہر ہوگی، اور ہر آدمی کے محل کے سامنے ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نہروں کو جاری کرے گا۔ اکلوہا دائم، اب محلات بھی ہیں، نہریں بھی جاری، خوبصورت منظر، لیکن آدمی بھوکا ہو تو کب تک دیکھے گا نہر کو اور سبزے کو اور پانی کو؟ کہا نہیں، اکلوہا دائم، پھل ہوں گے ہمیشہ ہمیشہ، پھل ہوں گے دائمی، ہر قسم کے پھل ملیں گے وہاں۔ وَظِلُّهَا، اس کے بعد ہے دائم، وَظِلُّهَا دائم، سایہ بھی ہوگا ہمیشہ کا، سایہ بھی ہوگا ہمیشہ کا۔ دیکھیں پانی کا منظر بڑا اچھا ہو لیکن دھوپ ہو تو انسان نہیں کھڑا ہو سکتا، تپتی ہوئی گرمی ہے، جون جولائی کا مہینہ ہے، بھلے سامنے خوبصورت سمندر ہے، ٹھہر نہیں سکتا۔ تو سایہ ہوگا، یعنی صبح کا وقت ہے، بڑا خوبصورت منظر ہے، اور سایہ بھی ہے اور پھل بھی موجود ہیں، پانی کی نہریں بھی ہیں۔ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہوگا ان لوگوں کا کہ جن لوگوں نے اپنے آپ کو بچایا۔ یہ لفظ عام ہے، کفر سے، شرک سے، معصیت سے۔ جو لوگ کفر و شرک سے بچے اور نافرمانی سے بچے، یہ ان کا انجام ہوگا۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، انجام کفار اور کافروں کا انجام تو جہنم ہوگا۔ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، دلیل نقلی، دلیل نقلی، اور وہ لوگ کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یفرحون بما انزل الیک، وہ خوش ہوتے ہیں اس قرآن پر جو آپ پر نازل کیا گیا۔ ماں کے نیچے قرآن، وہ اس قرآن پر خوش ہوتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب من ينکر بعضه، اور کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو انکار کرتے ہیں بعض احکامات کا۔ ترجمہ لکھیں، کچھ گروہ ایسے ہیں جو انکار کرتے ہیں بعض احکامات کا۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ، دلیل وحی نمبر 2،
ماقبل میں دلیل وحی نمبر 1 گزری تھی، یہ دوسری ہے۔ فرما دیجئے مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، الیہ ادعو، اور اسی اللہ کی طرف میں بلاتا ہوں، وَإِلَيْهِ مآب، اور اسی اللہ کی طرف میرا لوٹنا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں دلیل وحی کا بیان ہوا اور دلیل نقلی۔ دلیل نقلی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پہلے جو شریعتیں گزریں اور پہلے جو لوگ گزرے ان کا تذکرہ، ان کی کتابوں کا تذکرہ کیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی کتاب دی، یعنی یہود کی طرف بھی کتاب آئی تورات، نصارہ کی طرف بھی ایک کتاب نازل ہوئی انجیل۔ جب یہ نازل ہوئی تو اب ان میں جو لوگ تھے نا 2 قسم کے ہو گئے۔ اہل کتاب کے اندر 2 قسم کے لوگ ہوئے۔ ایک قسم کے لوگ وہ تھے یفرحون بما انزل الیک، جو اس قرآن کے نازل ہونے پر خوش ہو گئے، ایمان لے کر آئے کہ ہم نے اسی نبی کی بشارتیں اپنی کتابوں میں دیکھی تھیں تورات اور انجیل میں، اب یہ نبی آ گیا تو وہ خوش ہوئے، ایمان لے کر آئے۔ جیسے بریکٹ میں لکھیں یہود میں عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں نجاشی۔ اہل کتاب میں خوش ہو گئے جیسے یہود میں عبداللہ بن سلام اور نصارہ میں نجاشی۔ تو اس طرح بہت سے یہودی ایمان لائے، بہت سے عیسائی ایمان لائے، حضور کی آمد پر انہوں نے خوشی کا اظہار کیا۔ لیکن وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضًا، اور بعض گروہ ایسے تھے جنہوں نے بعض باتوں کا، بعض احکامات کا انکار کر دیا، یعنی بعض گروہ، بعض جماعتوں نے نہیں مانا۔ کچھ لوگوں نے تو مان لیا، خوش ہو گئے، لیکن اکثر یہودی اور اکثر نصارہ میں سے انہوں نے نہیں مانا۔ ان کے اندر بھی جماعتیں تھیں نا، اب نصارہ میں بھی گروہ تھے تو اب ان کے اندر بھی جماعتیں بن گئیں، تو ان جماعتوں نے انکار کر دیا۔ اب یہاں لفظ کیا ہے؟ من ينکر بعضہ، انہوں نے بعض احکامات کا انکار کیا۔ دیکھیں بعض باتوں کو تو مان رہے تھے، وہ بعض باتیں کیا ہیں بریکٹ میں جن کو مان رہے تھے، جیسے توحید کو مانتے تھے، اللہ کے رب ہونے کو مان رہے تھے، اللہ کی ربوبیت کو مان رہے تھے، زمین اور آسمان کی تخلیق کو مانتے تھے، قیامت کو مانتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مان رہے تھے۔ تو بعض چیزوں کو تسلیم کر رہے تھے لیکن آپ کی رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔ وہ کہتے یہ تو صرف امیوں کے لیے نبی ہیں، امی ان پڑھ مکہ کے لوگوں کے لیے نبی ہیں، ہم تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ ہمارے لیے نبی نہیں۔ یہود و نصارہ یہ کہتے کہ حضور نبی ہیں امیوں کے، ہمارے نبی نہیں ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے بعض چیزوں کو مانا اور بعض کا ان نے انکار کر دیا۔ تو من ينکرو کے نیچے ضدی لوگ، تو جو لوگ ضدی تھے انہوں نے انکار کیا۔ بریکٹ میں کس کا؟ جو باتیں ان کی منشا کے خلاف تھی، جو باتیں ان کی منشا کے خلاف نظر آئیں انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ تو دیکھو ایمان لا رہے تھے اللہ کے رب ہونے پر، قیامت پر، گزشتہ انبیاء پر، گزشتہ انبیاء کو بھی مانتے تھے پہلے جو نبی آئے، لیکن بعد میں حضور کے آنے کو نہیں مانتے تھے۔ قل انما امرت، دلیل وحی۔ اب حضور نے آگے ان کو دلیل دی کہ بھئی تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ جس طرح پہلے انبیاء اکرام نازل ہوئے تو میں بھی انہی انبیاء علیہ السلام میں میری بھی بعثت ہوئی ہے۔ اب اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم دیا گیا وہ چاروں باتیں ہیں۔ دیکھیں ہر نبی کی شریعت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں نا، توحید، رسالت، قیامت اور کتاب قرآن۔ جو نبی جو کچھ منشور اور دستور لے کر آتا ہے اس کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں چاروں چیزوں کا تذکرہ ہوا۔ تم کیوں میری رسالت کا انکار کر رہے ہو؟ حالانکہ قل انما امرت ان اعبد اللہ، میں تو وہ ہوں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں۔ نیچے توحید، مجھے حکم دیا گیا اللہ کی عبادت یعنی توحید کا، ولا اشرک بہ، کہ میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ تو یہاں نفی شرک، کہ صرف اللہ کو ایک مانوں، اور شرک کی نفی، اللہ کے ساتھ غیر کو شریک نہ کروں، یہ رد ہے مشرکین مکہ پر جو غیر اللہ کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ الیہ ادعو، رسالت،
الیہ ادعو رسالت، رسالت کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی ذات کی دعوت نہیں دے رہا۔ ہر نبی نے دعوت الی اللہ دی، میں بھی یہی دعوت دے رہا ہوں۔ وَإِلَيْهِ مآب، قیامت، اور اسی اللہ کی طرف میں نے بھی لوٹنا ہے، اللہ کی طرف سب نے لوٹنا ہے۔ یہاں یہ جو لفظ مآب ہے یہ اصل میں معابی ہے، تو یا متکلم کو یہاں حذف کر دیا اور با پر کسرہ رکھا ہے جو حذف یا پر دلالت کرے کہ اسی اللہ کی طرف میرا لوٹنا ہے، تو اس میں عنوان کیا آ گیا؟ قیامت۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اس کے نیچے صداقت قرآن، صداقت قرآن۔ اب دیکھیں چاروں عنوان آ گئے نا، توحید، رسالت، قیامت اور صداقت قرآن۔ تو میں کوئی نیا وہ نہیں ہوں، پہلے بھی انبیاء علیہ السلام اسی کی دعوت دیتے تھے اور میں بھی انہی چار چیزوں کی دعوت دے رہا ہوں۔ اسی طرح ہم نے نازل کیا حکمن عربی، اپنا فرمان عربی زبان میں۔ حکمن کا معنی فرمان، ہم نے اپنا فرمان اور اپنا فیصلہ قرآن کی صورت میں ہم نے نازل کیا ہے عربی زبان میں۔ ہر آسمانی کتاب کی کوئی زبان ہوتی تھی، کوئی عبرانی میں، کوئی یونانی میں، کوئی سریانی میں، تو قرآن کریم اللہ نے نازل کیا عربی زبان میں۔ اور یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ اس وقت سے آج تک اپنی اصلی حالت پر بھی ہے، اور عربی زبان کو بھی اللہ نے آج تک اپنی اس اصل پہ باقی رکھا۔ دیکھیں باقی زبانیں بھی ختم ہو گئی اس وقت، سریانی زبان والے، یونانی والے لوگ ہی نہیں ملتے، لیکن عربی زبان جس طرح پہلے تھی آج تک اس کے محاورات، اس کی ضرب الامثال، اس کی فصاحت اور بلاغت اور اس میں استعمال ہونے والے رموز و اشارات، اللہ نے قرآن کی برکت سے اس زبان کو بھی باقی رکھا۔ تو ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، تنبیہ خاتم الانبیاء، اگر آپ نے پیروی کر دی ان کی خواہشات کی، بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ گیا، ما لک من اللہ من ولی، پس نہیں ہوگا آپ کے لیے کوئی حمایتی، ولا واق، اور نہ ہی کوئی بچانے والا۔ اگر آپ نے ان کی پیروی کر دی تو آپ کے لیے بچانے والا اور کوئی حمایتی نہیں ہوگا۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کہ اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، اس سے معلوم ہوا یہود و نصارہ کے پاس جو اب اپنا مذہب ہے وہ مذہب نہیں ہے، انہوں نے تحریف کر کے اور تبدیلی لا کر اس کو اپنی خواہشات کے مطابق کر دیا۔ ان کی اب کتاب اصلی حالت پر نہیں ہے، وہ اب ان کی خواہشات ہیں، بس انہوں نے جو مناسب سمجھا، جو حکم نفس کے خلاف نظر آیا اس کو کاٹ دیا، جو مشکل نظر آیا اس کو ہٹا دیا، اور جہاں مناسب ہے اس کو تحریف کر دی۔ تو اب وہ کتابیں نہیں ہیں بلکہ ان کی خواہشات ہیں۔ تو اگر آپ پیروی کرو گے تو گویا آپ ان کے مذہب کی اب پیروی نہیں ہے، وہ تو اصلی حالت پہ رہا ہی نہیں۔ اب اگر کوئی پیروی کر رہا ہے تو وہ ان کی خواہشات کی پیروی کر رہا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی پیروی نہیں کر سکتے، حضور تو معصوم ہے، تو حکم حضور کو ہے، مراد امت ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعریض، خطاب کسی کو ہو اور سنانا کسی اور کو ہو۔ دیکھیں اب مثلاً آدمی خطاب کر رہا ہے کسی کو، سنا رہا ہے کسی اور کو۔ اب خطاب کر رہی ہے ساس بیٹی کو، سنا رہی ہے بہو کو۔ باپ خطاب کر رہا ہے بیٹے کو، سنا رہا ہے داماد کو۔ استاد خطاب کر رہا ہے ایک کو، سنانا چاہ رہا ہے دوسرے کو، لیکن دوسرے کو ڈائریکٹ نہیں سنا رہا، محتمم کا بیٹا ہے، تو اس لیے مخاطب ایک کو کرتا ہے، سناتا دوسرے کو۔ تو یہ ہے تعریض۔ تو یہاں بھی خطاب حضور کو ہے، لیکن پیغمبر تو معصوم ہے، پیغمبر کبھی بھی غیروں کی پیروی یا ان کے اس پہ نہیں جا سکتا۔ تو یہ اشارہ ہے کہ اگر معاذ اللہ پیغمبر سے بھی وہ پیروی کرے اور دوسروں کے اس پہ چلا جائے تو اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے، تو عام آدمی کرے تو اللہ رب العزت کیسے اس کو گوارا کرے گا۔ تو بہرحال پہلی بات میں نے عرض کی کہ معلوم ہوا ان کا اس وقت جو دین ہے وہ اصلی حالت پر نہیں ہے، وہ اہواءہم، محض خواہشات ہے۔ اس سے پتہ چلا جب کوئی دین بدل جاتا ہے وہ خواہشات کا مجموعہ ہوتا ہے، اس لیے یہود و نصارہ کا مذہب اب مجموعہ ہے خواہشات کا، اور جو خواہشات کے خلاف ہوتا ہے نا وہ دین ہوتا ہے۔ اس لیے جنت کا راستہ خواہشات کے خلاف ہے، جہنم کا راستہ خواہشات کے موافق ہے۔
حدیث میں آتا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، اللہ نے جنت کو جو ڈھانپا ہے مشقت والے اعمال کے ساتھ، اور جہنم کو ڈھانپا ہے خواہشات کے ساتھ۔ ہر خواہش کا کام کرو جہنم کے قریب ہو جاؤ گے، زنا کرے، شراب پیے، نماز نہ پڑھے، چوری کرے، نافرمانی کرے، خواہش پہ چل رہا ہے نا، خواہش ہے یار کون اٹھے گا صبح نماز پڑھے گا، سردی کے موسم میں جا کر وضو کرے گا، خواہش پہ چل رہا ہے نہیں پڑھتا، تو خواہش پہ چلے جہنم کے قریب ہے، مشقت والے اعمال پر چلے جنت کے قریب ہے۔ تو بہرحال میں نے ایک بات عرض کی کہ ان کا دین اس وقت خواہشات ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس یقینی علم آ گیا۔ علم سے مراد یقینی علم قرآن کا، اللہ نے آپ کو قرآن کا یقینی علم دے دیا۔ اس کے بعد بھی اگر ایک آدمی محرف کتابوں کی، تحریف شدہ کتابوں کے پیچھے چلتا ہے تو پھر ایسا آدمی ما لک من اللہ من ولی، نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے ہاں کوئی حمایتی، ولا واق، نہ کوئی بچانے والا۔ یعنی اللہ کے عذاب سے بچانا تو دور کی بات ہے، اللہ کے سامنے کوئی اس کی حمایت بھی نہیں کر سکے گا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، شبہ اول کا جواب، اور البتہ ہم نے بھیجے رسول آپ سے پہلے، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اور ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد، ہم نے بنائی ان کے لیے بیویاں اور اولاد۔ شبہ اول، پہلا شبہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویاں ہیں، آپ کی اولاد ہے، نبی تو وہ ہونا چاہیے جس کی بیوی نہ ہو، اولاد کوئی نہ ہو، بس وہ سارا دن دعوت دے، دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اس کے بیوی بچے نہیں ہونے چاہیے، اولاد نہیں ہونی چاہیے، تو نبی ایک نور ہو، کسی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تو اللہ رب العزت نے جواب دیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، ان کی بھی بیویاں تھیں اور ان کی بھی اولادیں تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بیویاں، داؤد علیہ السلام کی سینکڑوں بیویاں، تو ان کی بھی بیویاں اور اولاد تھی جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو، تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بیویاں اور اولاد ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کی بیویاں اولاد نہ ہوتی، آپ کی جنس الگ ہوتی، آپ فرشتے ہوتے، تو فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا، نہ سوتا، نہ تھکن، نہ خواہشات، تو اور انسانوں میں یہ سب چیزیں، تو انسان کیسے سیکھتے؟ اسے تو انسانوں کے کیفیات کا، خواہشات کا پتہ نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، پیغمبروں کو بشر بھی بنایا، اور جو انسانوں کی ضروریات ہیں وہ بھی دی۔ تو شبہ اول کیا تھا؟ شبہ اول کیا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بیویاں اور بچے ہیں، تو پیغمبر تو وہ ہونا چاہیے جس کے بیوی بچے نہ ہوں۔ تو جواب کیا آیا کہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ان کی بھی بیویاں اور بچے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ وما کان لرسول، دوسرے شبے کا جواب، دوسرا شبہ یہ تھا کہ بھئی یہ پیغمبر فرمائشی معجزہ کیوں نہیں لے کر آتا؟ ہم کہتے ہیں یہ معجزہ لے کر آؤ، پہاڑوں کو چلا لو اور ہواؤں کو حکم دو کہ وہ مسخر ہو جائیں، ہمیں یہاں سے شام تک جلدی پہنچا لیں، مردے ہم سے باتیں کریں، تو یہ پیغمبر یہ کیوں نہیں لے کر آتا جو ہم کہتے ہیں؟ تو آگے جواب آ رہا ہے معجزہ پیغمبر کے اختیار میں نہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ وما کان لرسول ان یأتی بآیۃ، نہیں ہے کسی رسول کے لیے اختیار کہ وہ لے کر آئے کوئی فرمائشی معجزہ، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ تو دوسرے شبے کا جواب آ گیا، سمجھ گئے؟ دوسرا شبہ کیا تھا؟ پیغمبر فرمائشی معجزہ کیوں نہیں لاتا؟ جواب یہ ہے معجزہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ لکل اجل کتاب، تیسرے شبے کا جواب، تیسرا شبہ یہ ہے بھئی ہم نہیں مانتے، عذاب لے کر آؤ، جس عذاب سے تم ہمیں ڈرا رہے ہو تو وہ عذاب لے کر آؤ ہم پر۔ تو اس کا جواب آگے آ رہا ہے ہر کام کے لیے ایک وقت مقرر ہے، جب وہ وقت مقرر آئے گا تو پھر اس میں کوئی تاخیر نہیں ہوگی۔ اللہ نے جو عذاب کا وقت مقرر کیا ہے، اللہ اس وقت میں عذاب دے گا، تمہیں دنیا میں بھی، اور آخرت کا عذاب اس کے علاوہ ہوگا۔ لکل اجل کتاب، ہر مقررہ وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے۔ ترجمہ لکھیں، ہر مقررہ وعدے کے لیے کتاب، لکھا ہوا وقت ہے۔ کتاب بمانے لکھا ہوا،
ہر مقررہ وعدے کے لیے لکھا ہوا وقت ہے، یعنی جو بھی وعدہ ہے کہ عذاب کا وعدہ ہے، عذاب آئے گا، تو وہ اللہ کے ہاں اس کا ایک مقرر وقت ہے، تو جب وہ وقت مقرر آئے گا تو عذاب آئے گا۔ یمحو اللہ ما یشاء، چوتھے شبے کا جواب۔ چوتھا شبہ یہ ہے کہ یہ بعض احکامات منسوخ ہو جاتے ہیں، بعض احکامات باقی رہتے ہیں، تو اب پہلا جس حکم منسوخ ہوا وہ ٹھیک تھا یا نہیں؟ اگر ٹھیک تھا تو کیوں منسوخ ہوا، اور اگر ٹھیک نہیں تھا تو کیوں دیا گیا؟ تو یہ شبہ ہے کہ بھئی یہ جو حکم منسوخ ہوتا ہے پھر دوسرا حکم آتا ہے تو یہ منسوخ کیوں ہوتا ہے؟ اگر وہ حکم ٹھیک ہے تو باقی رہے، اور اگر ٹھیک نہیں ہے تو وہ اللہ نے حکم کیوں دیا؟ تو یہ اعتراض کرتے تھے یہ منسوخ کیوں ہوتے ہیں احکامات؟ تو جواب آگے آ رہا ہے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس حکم کو چاہے باقی رکھے اور جس حکم کو چاہے اللہ منسوخ کر دے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو لکھا ہوا ہے اپنی لوح محفوظ میں۔ اللہ نے یہ ریکارڈ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے یہ حکم کب تک دینا ہے، مثلا یہ حکم ہوگا 2 سال تک، اللہ کے پاس لکھا ہوا 2 سال کے بعد یہ نیا حکم ان کے لیے ہوگا، پھر اس کے بعد یہ حکم ہوگا، تو یہ سارا ریکارڈ اللہ کے پاس لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ اس کی مثال یوں ہے، ایک آدمی ڈاکٹر یا طبیب کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر اس کی بیماری کو دیکھ کر کہتا ہے یہ دوا 1 ہفتے تک کھاؤ پھر آنا۔ 1 ہفتے کے بعد آتا ہے، ڈاکٹر کہتا ہے اب یہ دوا نہیں کھاؤ، یہ دوا کھاؤ، پھر 1 ہفتے بعد آنا، اب یہ دوا کھاؤ۔ تو اب دیکھو پہلی دواؤں کو ختم کر رہا ہے، دوسری دواؤں کا حکم دے رہا ہے۔ اب کوئی مریض ہو بولے ڈاکٹر صاحب پہلے 3000 کی گولیاں لکھ کر دی، اب 2000 کی لکھ کر دے دی، وہ پہلی والی ٹھیک تھی یا نہیں؟ اگر ٹھیک تھی تو یہ نہیں کیوں لکھی، اور اگر نہیں تھی تو پہلے کیوں لکھی؟ وہ یہی کہے گا تیرے لیے پہلے وہی ٹھیک تھی، تیری بیماری زیادہ تھی تو ہم نے تیری بیماری کے لیے وہ دوا دی، اب یہ کنٹرول ہو گئی، اب مزید کم کرنے کے لیے یہ دوا ہے۔ یہ تجھے 3-4 بیماریاں تھیں تو ہم نے پہلے وہ دوا دی تاکہ وہ بڑی بڑی بیماریاں تیری رک جائیں، تیرا شوگر زیادہ تھا، بلڈ پریشر زیادہ تھا، تو دل کا مریض تھا، تو اب وہ بیماریاں کنٹرول پہ ہو گئی، اب اصل بیماری کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جیسے ڈاکٹر دوائیوں کو تبدیل کرتا ہے تو یہ تبدیلی کیا نہیں ہوتی، کوئی بھی اس میں باعث اشکال یا باعث جھگڑا نہیں ہے۔ اللہ بھی جو حکم ہے وہ اللہ ایک حکم دیتا ہے، پھر مناسب حال اللہ دوسرا حکم دیتا ہے تاکہ لوگوں کے لیے اس میں کیا رہے، سہولت رہے۔ اب دیکھیں حکم آیا 50 نمازیں پڑھو، اب اللہ نے بعد میں حکم کم کرتے کرتے کتنی رہ گئیں، 5، لیکن ثواب 50 کے برابر، تو اس میں امت کے لیے خیر ہو گئی نا۔ اگر 50 نمازیں ہوتی پڑھنا مشکل ہو جاتا، اللہ نے آسانی پیدا کر دی۔ پہلی امتوں میں روزے کتنے لازم تھے، کوئی 3 مہینے روزے رکھتا، کوئی 4 ماہ، اس امت کے لیے بڑی آسانی آ گئی۔ تو جہاں بھی احکامات پہلی امتوں کے مثلا منسوخ ہوئے، پہلے کپڑا ناپا کے کاٹ دو، اب آسانی ہے دھو لو، پہلے جس سے گناہ ہو گیا توبہ میں قتل کرو، اب آسانی ہے 2 آنسو بہا دو۔ تو اللہ نے تو امت کے لیے کیا لائی، سہولتیں۔ تو جہاں بھی آئی ہیں، جو بھی حکم آیا اس میں راحت آئی ہے۔ تو بہرحال نسخ کے ذریعے سے امت میں آسانی اور سہولت آتی ہے۔ دیکھیں ایک ہی چیز ہو نا، طبیعت پہ بھار ہے، اب ہمیشہ 12 مہینے گرمی ہو، کتنا بوجھ ہوگا۔ تو اب اللہ تبدیل کرتا ہے، ہر چیز میں تبدیلی آتی ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، کبھی خزاں کبھی بہار، کبھی صحت کبھی بیماری۔ اب اگر ہمیشہ صحت مند رہے تو پھر تو بڑا تکبر ہے، خدا کوئی بھول جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ کا ایک جھٹکا انسان کی ساری اکڑ نکال دیتا ہے۔ وہ جو الف کی طرح بالکل سیدھا تھا، ذرا سی پکڑ آتی ہے فوراً اللہ یاد آتا ہے، صدقہ خیرات دو، اب مسجد آتا ہے اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو اللہ نے مرض کو، فقر کو، موت کو رکھا تاکہ انسان فرعون نہ بنے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ تبدیلیاں کیوں لاتا ہے؟ تاکہ انسان کا رجوع اللہ بڑھ جائے۔ تو ہر چیز میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ اگر یہ نہ ہو بچہ پیدا ہوا تھا اسی طرح ہی رہتا، بڑھتا ہی نہ، اسی طرح رہتا، تو وہ بھی بڑھ رہا ہے نا۔ ہر چیز میں کیا آ رہی ہے، اور ہر تبدیلی سے ہر آدمی خوش ہو رہا ہے۔ اب اگر یہ جو پھل ہے ایک ہی دفعہ آتے دوبارہ نہ آتے درختوں پر، سبزی ایک ہی دفعہ آتی دوبارہ نہ آتی، اور سبزہ ایک ہی دفعہ ہوتا پھر نہ ہوتا، کتنی مشکلات ہوتی۔ تو ہر چیز میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، حسن بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی طرح احکامات میں بھی جو تبدیلی ہوتی ہے اس میں امت کے لیے سہولت ہوتی ہے۔ تو ہر امت کے تقاضے کے لحاظ سے اللہ نے احکامات کو بدلا۔ تو بہرحال چوتھے شعبے کا جواب کیا ہوا
کہ بھئی اللہ کیوں منسوخ کرتا ہے احکامات کو؟ جواب یہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو منشا کے موافق چاہتا ہے باقی رکھتا ہے اور جو مناسب نہیں سمجھتا اس کو مٹا دیتا ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء، وہ مٹا دیتا ہے، منسوخ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، ویثبت، اور ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے، ثابت رکھتا ہے، باقی رکھتا ہے۔ وعنده ام الکتاب، اور اسی کے پاس ہے تمام کتابوں کی اصل، تمام کتابوں کی اصل جڑ، بریکٹ میں لوح محفوظ، اسی کے پاس ہے تمام کتابوں کی اصل یعنی لوح محفوظ۔ یعنی اللہ یہ جو تبدیلی لا رہا ہے یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، پہلے میں یہ حکم دوں گا پھر یہ حکم آئے گا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ ساری باتیں پہلے سے طے شدہ ہے۔ تو اس لیے یہ معنی ہے احکامات میں نسخ۔ بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہاں پر جو نسخ ہونا، ثابت ہونا، مٹانا، اس سے مراد تقدیر ہے، کہ تقدیر میں بعض باتیں اللہ نے لکھی ہیں ہم اس کو مٹا دیں گے، بعض باتوں کو ہم باقی رکھیں گے، وہ اعمال کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہیں جسے تقدیر معلق کہتے ہیں۔ مثلا حدیث میں کہ جو آدمی صلہ رحمی کرے گا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، جو صلہ رحمی کرے تو ہم اس کی عمر میں، مال میں برکت دیتے ہیں۔ تو اب یہاں اس کی عمر بڑھ جاتی ہے، یا اسی طرح کہ جو والدین کا فرما بردار ہوتا ہے عمر بڑھ جاتی ہے، گناہ کرتا ہے عمر گھٹ جاتی ہے، رزق کم ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انسان گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو گناہوں سے رزق سے محروم ہونا، عمر کا گھٹنا، نیک اعمال سے بڑھنا، یا دعا سے اللہ تعالیٰ تقدیر کو بھی بدل دیتا ہے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جو تقدیر معلق ہیں، جن کو اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ یہ نیک اعمال کرے گا، والدین کی خدمت کرے گا، عمر اس کی بڑھا دیں گے، عمر میں اس کی برکت ڈال دیں گے، گناہ کرے گا اس کو ہم اپنے رزق سے محروم کریں گے۔ تو ان میں آ رہی ہے تبدیلی، یہ ہے یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اور ایک وہ جس میں تبدیلی نہیں آتی، وہ تقدیر مبرم، جو مبرم اللہ کا قطعی فیصلہ ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اور یہ تقدیر کی دونوں قسم کی معلومات عندہ ام الکتاب، یہ اللہ کے پاس لکھی ہوئی ہیں لوح محفوظ میں۔ بات سمجھ گئے؟ پہلی میں نے تشریح عرض کی، اس کا تعلق احکامات سے ہے، دوسری میں نے وضاحت عرض کی، اس کا تعلق تقدیر سے ہے، کہ تقدیر میں بعض چیزوں میں تبدیلی آتی ہیں اور بعض میں نہیں آتی، اور یہ سب کچھ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا۔ تو کتنے شبوں کے جواب ہو گئے؟ 4 شبوں کے جواب۔ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، تخویف دنیاوی، اور یقیناً ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے، بریکٹ میں عذاب، ہم آپ کو دکھائیں گے بعض وہ عذاب جس کا ہم نے وعدہ کیا ہے۔ تو بعض کا لفظ کیوں ہے بریکٹ میں لکھیں؟ پورا عذاب تو قیامت میں ہوگا، پورا عذاب تو قیامت کے دن ہوگا، بعض عذاب ہم دنیا میں دیتے ہیں، نعیدہم، جس کا ہم وعدہ کرتے ہیں، او نتوفینک، یا ہم آپ کو موت دے دیں گے، آپ کو وفات دیں گے، آپ کو وفات دے دیں گے، آپ کے بعد ان پر عذاب لائیں گے۔ نتوفینک کے بعد فلا تحزن، آپ کو وفات دے دیں گے، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کے بعد ہم ان پر عذاب لائیں گے۔ فإنما علیک البلاغ، یقیناً آپ کا کام تو پہنچا دینا ہے، وعلینا الحساب، ہمارا کام ہے حساب لینا، ہمارا کام ہے حساب لینا۔ یعنی یہاں پر یہ جو بار بار عذاب کو مانگ رہے ہیں تو آپ ان کو بتا دو بعض عذاب تو ہم آپ کی موجودگی میں ان کو دکھا دیں گے۔ جیسے عذاب کیا ہوا بدر کے موقع پر، عذاب ان پر یہ آیا کہ بدر کا معرکہ ان میں قتل ہو گئے، قیدی بن گئے، اور اسی طرح قحط سالی ان پر آئی۔ تو بعض عذاب تو دنیا میں آئے، حضور نے بھی دیکھ لیے، بعض عذاب حضور کے دنیا سے جانے کے بعد اللہ نے ان پر لائے عذاب، اور قیامت کا عذاب تو اس کے علاوہ ہے۔ تو آپ کا کام ہے دین پہنچا دو، باقی پورا حساب لینا تو ہمارا کام ہے۔ اولم یروا انا نأتی الارض، تتمہ تخویف، تتمہ تخویف، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں، انا نأتی الارض، کہ ہم چلے آتے ہیں زمین کو، ننقصها من اطرافها، ہم کم کرتے ہیں اس کے اطراف سے، ہم چلے آتے ہیں
زمین کو اور ہم کم کرتے ہیں اس کے اطراف کو، زمین کے نیچے کفر کی زمین ہم کم کرتے ہیں اس کے اطراف کو۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ فیصلہ کرتا ہے اور نہیں ہے کوئی اللہ کے فیصلے کو پھیرنے والا، بدلنے والا، نہیں ہے کوئی اللہ کے فیصلے کو رد کرنے والا، پھیرنے والا۔ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور وہ اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم چلے آتے ہیں ان کی زمین پہ اور ہم کم کرتے ہیں اس کو اطراف سے؟ اس کا مطلب ان کی جو زمین ہے، جیسے جہاں یہ رہ رہے تھے مکہ، تو کفار وہاں آباد تھے، کہ ہم وہاں آئیں گے اس کو کم کریں گے، یعنی فتوحات ہوں گی، فتوحات بڑھتی جائیں گی، مسلمانوں کا غلبہ بڑھتا جائے گا، تو وہ زمین ان کے ہاتھ سے نکلتی جائے گی، ان کا غلبہ کم ہوگا، تو وہ اطراف سے کم ہوتی ہوتی مسلمانوں کے پاس آ جائے گی۔ یہ بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے نا، ایک علاقہ اور ایک ریاست کسی کافر حکمران کے پاس ہو، وہاں یہ لوگ ہوں، پھر اللہ مسلمانوں کو غلبہ دے دے اور مسلمان وہاں آ جائیں اور ان کی وہاں کا غلبہ ختم ہو جائے اور وہاں کے لوگ بھی ایمان لے آئیں، تو جو کافر ہوتے ہیں ان کے لیے بڑی یہ بات مایوس کن ہوتی ہے، تکلیف دہ ہوتی ہے کہ ہمارے آدمی بھی چلے گئے اور ریاست سے ہماری حکومت بھی چلی گئی۔ تو یہ فرمائے کہ ہمارے لوگ آئیں گے ان کی زمینوں پر۔ فتح مکہ کے موقع پر مسلمان آئے اور اللہ نے زمین کے اطراف کو ان سے کم کر دیا، یعنی آہستہ آہستہ وہ زمینیں مسلمان کے پاس آئیں اور فتح مکہ پہ پھر سارا مکہ فتح ہو گیا اور اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ واللہ یحکم، اللہ فیصلہ کرتا ہے، جب اللہ فیصلہ کر دے گا تو کوئی اللہ کے فیصلے کو پھیرنے والا نہیں۔ اللہ نے فیصلہ کیا تھا فتح مکہ کا کہ وہ فتح آنے والی ہے، اور جب وہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کوئی رد نہ کر سکا، اور اللہ کا فیصلہ تو جلد آنے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، ناکامی کفار، اور یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے سازشیں کی ان سے پہلے۔ فللہ المکر جمیعا، پس تمام کی تمام تدبیروں کا مالک اللہ ہے، تمام تدبیروں کا مالک اللہ ہے۔ یہاں فرمایا کہ یقیناً وہ سازشیں اور تدبیریں کرتے تھے جو ان سے پہلے تھے، اور تمام تدبیروں کا مالک تو اللہ ہے، وہ جانتا ہے ما تکسب کل نفس، جو کرتا ہے ہر نفس، وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور اچھا اور جان لیں گے کافر لوگ کس کے لیے ہے اچھا انجام، اچھا انجام کس کے لیے ہے، یہ کافر لوگ جان لیں گے۔ دیکھیں اس آیت میں فرمایا اس سے پہلے لوگ بھی تدبیریں کرتے تھے اور ان کی تدبیروں کو بھی اللہ نے خاک میں ملا دیا۔ تدبیریں سب کی سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور اللہ رب العزت ہر نفس کے بارے میں جاننے والا ہے، مومن کو بھی بدلہ دے گا، کافر کو بھی بدلہ دے گا، اور کافر جان لے کہ اچھا انجام مومنین کا ہے، ان کا برا انجام ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، یہ اب شکوہ نمبر کیا ہے؟ 4 شبے اوپر گزرے تھے نا، یہ 5واں شبہ، 5واں شبہ تھا کہ یہ لوگ کہتے تھے آپ رسول نہیں ہو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، کافر لوگ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، جواب شبہ، کافی ہے میرے لیے اللہ تعالیٰ گواہ میرے اور آپ کے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے، اور وہ جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ نیچے علماء اہل کتاب، علماء اہل کتاب بھی گواہی دیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، تو یہاں لکھیں دلیل نقلی، دلیل نقلی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر 2 گواہ ہیں، سب سے بڑا گواہ اللہ ہے، اللہ خود کہہ رہے میں نے آپ کو اپنا نبی بنا کر بھیجا، اللہ کی گواہی۔ اور دوسری بڑی گواہی جو اہل کتاب تمہارے اندر ہے، معتدل مزاج، منصف مزاج لوگ، وہ بھی ایمان لے کر آئیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ تورات اور انجیل میں آپ کی بشارتیں، تو آپ کی نبوت کے لیے اس سے بڑی دلیل کیا چاہیے کہ اللہ خود گواہی دے رہے ہیں